بقرعید کا پیغام محض یہ نہیں ہے کہ ہم جانور ذبح کر دیں، اس کی اچھی تقسیم کر دیں، اچھا بنا کے کھا لیں، کباب اس کے کر لیں اور اس کو سال بھر کھاتے رہیں اور بس، یہ نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ نگاہیں غلط استعمال ہونے پر آمادہ کریں گی، لیکن ہم قربانی دیں اور نگاہوں کا صحیح استعمال کریں۔ زبان غلط استعمال کرنے کا من کرے گا، لیکن ہم قربانی دیں، تکلیف ہوگی، لیکن باوجود اس کے ہم سچ بولنے کی کوشش کریں۔ غلط چیزیں سننے کے ہمارے کان عادی ہو چکے، لیکن قربانی دیں اور غلط چیزیں ہم نہ سنیں۔ غلط کمانے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، لیکن قربانی دیں اور صحیح کمانے کی ہم کوشش کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم اعمالا صالحہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں بھی اور ہمارے اس اسٹیٹ میں بھی قربانی کا جو عمل پہلے دن کا تھا، جس انداز سے سمجھا جا رہا تھا کہ پریشانی ہوگی، اس انداز کی پریشانی اللہ کے فضل سے نہیں ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی سمجھداری بھی داخل ہے اور اس میں حکومت کا بھی دخل انداز ہے، اور بہت سارے مسلم لیڈرز ہیں جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس معاملے کو ملک بھر میں بھی اور ہمارے اس اسٹیٹ میں بھی لیڈ کرنے کی کوشش کری، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیوں کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا، ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ قربانی کی جا رہی ہے۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں، ہم لوگوں نے پورے شوق سے جانور کا انتخاب کیا، اپنے حلال کمائی سے جانور خریدا۔ ہم نے منڈی میں، مارکیٹ میں زیادہ بارگیننگ بھی نہیں کی، اس لیے کہ قربانی کا معاملہ ہے۔ جو پیسے ہو سکتے، جو مناسب ہو سکتا، ہم نے وہ پیسے دیے اور قربانی ہم نے کی۔ اللہ کے فضل سے چھوٹے جانور کی بھی قربانی ہم لوگوں نے کی، اور ایک اچھی تعداد میں بڑے جانور کی قربانی بھی ہم نے کی۔ لگے ہاتھوں اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگلے سال بھی اگر اس طرح کی پریشانی ہو تو بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ ہم لوگ بڑے جانور کو روکنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے ہم چھوٹے جانور کی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ایسا ہی ماحول رہا تو تلنگانہ سے اور حیدرآباد سے بھی انشاءاللہ بڑے پیمانے پر بڑے جانور کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے، تاکہ
ان کے کمائی کی کمر ٹوٹے۔ یہ بات سب کے سامنے واضح ہے کہ کون بڑے جانور کو پالتا ہے اور کس کا گھر اس سے چلتا ہے، کن کے بچوں کی فیس اس سے ہوتی ہے اور کن کے بچوں کی ڈولیاں اس سے اٹھتی ہیں۔ ہم یہ جان چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں، سمجھدار ہم لوگ ہیں۔ تو لگے ہاتھوں میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگلے سال کے لیے ہم کوئی ایک پروگرامنگ کے تحت انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے جانور کی قربانی کریں۔ بڑے جانور کو 1-2 سال اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمارے دہلیز تک انشاءاللہ وہ جانور آئے گا، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال ہم لوگوں نے بڑے پاک مال سے بڑے اچھے جانور ہم نے خریدے اور اس کو ذبح کیا، اللہ کے لیے ذبح کیا۔ ہر آدمی اور ہر قربانی کرنے والی کی نیت کیا تھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، قربانی ہو یا روزہ ہو، عمرہ ہو یا حج ہو، ہر عمل کا دار و مدار میرے دوستوں نیتوں پر ہے۔ ہمیں نیت درست کرنی چاہیے، اور نیت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ عمل کرنے سے لے کے اپنے موت تک نیت درست ہونا ضروری ہے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے ذبح کیا یا آج ہم ذبح کریں گے یا کل ذبح کریں گے، ذبح کرنے وقت ہماری نیت صحیح تھی، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم نے جن کو گوشت دیا، ہم نے جن کو کھال دیا، ہم نے جن کو دعوت دی، ہم نے جن کا خیال کیا، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ احسان کا نہیں ہونا چاہیے، جتانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ان کو 1 کلو گوشت دی، اس لیے ہم ان کے سامنے تن کے چل رہے، نیت خراب ہو گئی۔ ہم نے کسی اپنے رشتہ دار کو 2 کلو کے گوشت بھیجے، لیکن بار بار ان کو ہم احسان جتا رہے، نیت خراب ہو گئی۔ تو آخر تک مرتے دم تک میرے دوستوں ہمارے ہر عمل کی نیت درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نیت اب بھی درست کر لیں، بعد کے لیے بھی ہم نیت صحیح رکھ لیں۔ ہم بھول جائیں کہ ہم نے ان کو گوشت دیا، ہم بھول جائیں کہ ہم نے ان کی مدد کر دی، ہم بھول جائیں کہ ان کے ساتھ ہم نے اچھا معاملہ کیا، تو پھر وہ ہمارے لیے ہوگا، ورنہ تو قبر میں اور حشر میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم نے قربانی کر دی، پاک مال سے کر دی، مستحق لوگوں تک ہم نے گوشت پہنچایا۔ اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، پچھلی بار بھی میں نے توجہ دلائی۔ اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آج ہونے والی ہے یا کل ہونے والی ہے، تو اس چیز کا دھیان دیں، اس طرف توجہ کریں کہ گوشت غربا میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، چھٹاک چھٹاک گوشت نہ دیں۔ کل ہمارے گھر پہ بھی گوشت آیا، بعض لوگوں کے کور میں آپ یقین مانیے صاحب 2 یا 3 بوٹیاں ہیں۔ آپ بتائیے یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، کیا کریں گے؟ جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں بہرحال وہ اس کو پلٹا کے پھر بھیجتے ہیں، معلوم ہے ہمارا بعض وقت ہماری پاکٹ ہمارے کو آتی، اس لیے ہم 1 کلو، آدھا کلو، 1 کلو مستحق لوگوں کو، یہ جو 3 حصے کرنے کا معاملہ ہے یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ چاہے پورا گوشت ہم سٹور کر سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، پورا گوشت ہم غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں، پورا گوشت ہم رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں رشتہ داری ہے، رشتہ داری، بھائی رشتہ داری ہے تو 1 کلو بھیجو، یہ کون سی رشتہ داری ہے 3 بوٹیاں بھیج رہے، یہ کیسی رشتہ داری ہے؟ رشتہ دار کو بھی بھیجیں، ان رشتہ داروں کو بھیجنے کی کوشش کریں جن کے گھر بکرے کا گوشت نہیں آتا۔ یہ جو رواداری اور یہ جو تقسیم کا جو عمل ہے اسلام کے اندر، یہ ضرورت مندوں کو دیکھ کر دینے کا ہے، اس بات کو واضح کر لیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ رشتہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن جن کے گھر 5 بکرے کٹے ہم ان کے پاس ہی بھیج رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں کٹا ان کے پاس ہم نے بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اہم بات، یہ قربانی کا جو پیغام ہے وہ پیغام دراصل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہم نے جانا کہ قربانیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے والد اور والدہ کو چھوڑا، اپنا شہر اور گاؤں اور اپنا ملک چھوڑا، بڑی سی آگ میں ان کو ڈالا گیا، اس کے اندر وہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، وہ بچہ جو بعض روایتوں کے مطابق 90 ایئرس میں پیدا ہوئے، بعض کے متعلق 95 ایئرس میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں چھوڑ دیا، جنگل و بیاباں، ریگستان، ایک درخت نہیں، ایک کنواں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس چلے آئے۔
کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسا رہیں گے، اس کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم۔ پھر جب واپس گئے اپنے لخت جگر کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، وہ اچھے خاصے ہو گئے، بڑھاپے کی وہ لاٹھی بن گئے، اچھی عمر کو وہ آ گئے، ان کی مدد کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ جب بنایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا، اینٹ اٹھا کے دیے، پتھر اٹھا کے دیے، گارا اٹھا کے دیا، سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے ابو، آپ کو جو حکم ہوا وہ آپ کر گزریے، آپ اس زعم میں مت رہیے کہ میں منع کروں گا، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ کر دیں۔ بعض روایتوں میں میرے دوستو یہ بات بھی آتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایتھنٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ روایت آتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک چندی، کپڑے کا ایک ٹکڑا، ایک چندی لا کے اپنے ابو کو دیے اور کہا کہ ابو جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے آنکھ پر یہ پٹی باندھ لیں کہ کہیں آپ کے والد ہونے کی جو محبت ہے، میرا چہرہ دیکھ کر کہیں آپ رک نہ جائیں اللہ کے حکم سے، اس لیے آپ اپنے آنکھوں پر باندھ لیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ بعض نے یہ بھی لکھا جب موقع پر پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو مجھے اوندھا کر دیں، کہیں آپ محبت میں اپنی پٹی نکال لیں اور مجھے دیکھیں تو آپ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کہیں کچھ دیر نہ کر دیں، اس لیے مجھے اوندھا کر دیں، میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کنورسیشن۔ میرے دوستو، آج ہمارا معاملہ اللہ کے احکامات کو لے کر کیا ہے؟ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج ہماری اولاد کو نہیں چاہا کیوں نہ ذبح کر دو۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ صبح کی نیند کو ذبح کر دو، لیکن ہماری مجال، نہ ہم صبح کی نیند چھوڑنے کے لیے تیار، نہ اولاد سے صبح کی نیند چھڑوانے کے لیے تیار۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی جان دینے کو تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ صبح کی فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ ہو یا میت ہو، رسم ہو یا دکان کی اوپننگ ہو یا گھر کی اوپننگ ہو، ہمارے بچوں کو کسی اسکول اور کالج میں جوائن کرنا ہو، کوئی سا معاملہ ہو، میرے دوستو، ہم نے کبھی اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سامنے نہیں رکھا۔ ہمیں کیا ذبح کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نیند ذبح کرنا ہے، حلال کمائی کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنا ہے، اچھے اسکول کے لیے اچھے ایجوکیشن کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں ڈالنے کے بجائے ایسے اسکول اور کالج میں ڈالنے کی ضرورت ہے جہاں مسلم مینجمنٹ ہے، جہاں نماز کے لیے چھوڑا جاتا ہے، جہاں جمعہ کی پرمیشن ہے، جہاں بچوں کے لیے ایک پریئر ہال ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم نہ اپنے نوجوان بچوں پہ پابندی لگانے کی ہمت کرتے ہیں، نہ اپنی نوجوان بچیوں کے اوپر پابندی لگانے کی ہمت کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی ہمت کی۔ یہ پیغام ہے میرے دوستو، بقرعید کا پیغام محض یہ نہیں ہے کہ ہم جانور ذبح کر دیں، اس کی اچھی تقسیم کر دیں، اچھا بنا کے کھا لیں، کباب اس کے کر لیں اور اس کو سال بھر کھاتے رہیں، اور بس یہ نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ نگاہیں غلط استعمال ہونے پر آمادہ کریں گی، لیکن ہم قربانی دیں اور نگاہوں کا صحیح استعمال کریں۔ زبان غلط استعمال کرنے کا من کرے گا، لیکن ہم قربانی دیں، تکلیف ہوگی، لیکن باوجود اس کے ہم سچ بولنے کی کوشش کریں۔ غلط چیزیں سننے کے ہمارے کان عادی ہو چکے، لیکن قربانی دیں اور غلط چیزیں ہم نہ سنیں۔ غلط کمانے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، لیکن قربانی دیں اور صحیح کمانے کی ہم کوشش کریں۔ بہرحال میرے دوستو، عید قربان کا یہ پیغام ہے کہ ہر قدم پر ہم قربانی دینے کی کوشش کریں اور اسلام کو فالو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہم بال بنائیں تو ہیئر سٹائل اللہ کے رسول کا کیسا تھا،
سنت کیا ہے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرتا پیجامہ پہنے، میں بس یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو اسلام میں جائز نہیں ہے. پھٹے ہوئے پینٹ پہن رہے، سٹکرز بڑے بڑے ٹی شرٹوں پہ اور شرٹوں پہ رہ رہے، اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. ان چیزوں کی ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، اگر ہم قربانی ان چیزوں کی دیں گے تو پھر یہ جو ہماری بقرعید کی قربانی ہے اس قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ تو اس کا تو ثواب ہے وہ تو ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ورنہ تو اس سے جو پیغام ہمیں لینا چاہیے وہ پیغام ہم نہیں لے پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانیوں کو جان کر، اس پر غور کر کے ہمیں اپنی پوری زندگی میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.